نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میری آج کی گفتگو نماز کے متعلق ہے۔ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ توحید سب سے پہلا ہے اور اسلام کی بنیادی توحید پر ہے۔ اس کے بعد جو اسلام کے ارکان ہیں ان میں سے سب سے اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی پسندیدہ عمل تھا۔ آپ نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان کا فرق ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ جب نماز کی اتنی اہمیت ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں مختلف طرح کے خیالات آتے ہیں، ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری نماز میں یکسوئی ہو، یعنی ہمیں نماز میں ہمارا دل لگے اور ہم توجہ سے نماز پڑھیں۔ میں آج آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ ہم نماز میں یکسوئی اور خشوع و خضوع کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ جب ہم نماز میں وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کے مصلی پہ چڑھیں تو سب سے پہلے جب ہم نیت کر کے اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہمارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں جنگ ہوتی ہے یا کوئی آپس میں لوگ لڑتے ہیں تو جب کوئی بندہ ہار جاتا ہے یا وہ کچھ نہیں کر سکتا تو وہ اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، یعنی کہ وہ سرنڈر کر دیتا ہے۔ اور آپ یہ تصور کریں کہ اے مالک، میں لاچار ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے سرنڈر کر دیا، میں بے بس ہو گیا، اب میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور آپ ہی کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس خیال کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے اب جب ہاتھ باندھیں اور قیام کریں تو قیام کے دوران آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں، مگر دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ آپ آنکھوں کو زمین کی طرف کر کے نماز پڑھیں، سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہوئے نماز پڑھیں۔ اور جب آپ سجدے کی طرف دیکھ کے، زمین کی طرف دیکھ کے نماز پڑھیں گے تو دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ وہ زمین ہے جس میں میں نے مرنے کے بعد جانا ہے، یعنی یہ میری کہاں بھی میری قبر بھی اسی زمین میں پیدا ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں موت یاد رہے گی اور ہمارا تمام دھیان جو ہے قیام میں یکسوئی کے ساتھ ہم قیام میں سورہ فاتحہ اور باقی قرآن مجید کی صورت پڑھیں گے۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں۔ جب ہم رکوع میں جائیں تو ہماری نظریں جو ہیں وہ ہمارے پاؤں پہ پڑنی چاہیے۔ دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میری جان نکلے گی اور جہاں پہ موت کی سختی ہوگی۔ اور آپ جب یہ سوچیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب پھر دل لگا کے اپنے اللہ سے رابطہ کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے اور سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ سجدے میں اپنی توجہ ناک کی طرف کریں۔ ناک وہ چیز ہے جو سب سے پہلے خاک میں مٹی ہو جائے گی، مٹی کے ساتھ مل جائے گی۔ تو جب آپ کا یہ تصور ہوگا کہ یہ میرا وہ حصہ ہے جو سب سے پہلے مٹی میں چلا جائے گا تو آپ کو موت یاد رہے گی، آپ کو موت کی سختی یاد آئے گی، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور اس کے بعد جو بھی تسبیحات سنت طریقے سے نبی پاک پڑھتے تھے اب ان کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں۔ یہ ہے نماز میں یکسوئی اور خشوع و خضوع حاصل کرنے کا طریقہ۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی نماز کو ادا کریں گے، اور جب ہم یہ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز اللہ اور اس کو بہت مقبول ہوگی، اور انشاءاللہ یہ ہماری کامیابی کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔